مختلف مسالک کے علماء کو بٹھا کر متنازع فی مسائل کو چھیڑنا، اور پھر یوں کہہ لیجئے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک دنگل ہے، ایک کبڈی کا میدان ہے، کشتی کا میدان ہے، اور پہلوان میدان میں اترے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کو اکھاڑنے، پچھاڑنے اور نیچا دکھانے میں مصروف عمل ہے۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے نظریات کو ڈیمیج کر دیا ہے۔ خود بتلائیے کہ جب دعوے دار یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے فلاں کو ڈیمیج کر دیا، فلاں کو ڈیمیج کر دیا، فلاں کو ہم نے پچھاڑ کے رکھ دیا، رب العزت نے ان کو عزت کس لیے دی ہے؟ یہ الفاظ کہا جائیں کہ نبی رسول شے کوئی نہیں، کسی صحابی کا نام لے کر کہا جائے وہ شے کوئی نہیں، اہل بیت کے کسی فرد کا نام لے کر کہا جائے وہ شے کوئی نہیں، یہ عزت ہے؟ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے آگے نبی و رسول کوئی شے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں آڑ لی جاتی ہے، یعنی نبی و رسولوں کی توہین اور بے ادبی پر بات کرنی ہے تو آڑ توحید کی لی جاتی ہے۔ اللہ کی شان کے آگے کوئی شے نہیں ہے، اللہ کی شان کے آگے کوئی شے نہیں ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ یہ جملے بھی آج کثرت سے سننے کو ملتے ہیں، نبی کوئی شے نہیں ہے، ولی کوئی شے نہیں ہے، صحابہ کوئی شے نہیں ہے، اہل بیت کوئی شے نہیں ہے۔ آپ قرآن و حدیث کا سنجیدگی سے مطالعہ کیجئے تو قرآن و حدیث میں آپ کو یہی رمز ملے گی کہ اللہ اپنے نبیوں، رسولوں اور پیاروں کی شان بیان کرتا ہے۔ وہ کہیں نہیں فرماتا کہ نبی اور رسول کوئی چیز نہیں ہے۔ اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے ہی ہے۔ اس سے سوشل میڈیا اور اس کے سورسز اور اس کے ذرائع میں اضافہ ہوا ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ خیر کا پیغام بھی بہت زیادہ پھیلا، اور یہ بات بھی درست ہے کہ شر کا پیغام بھی بہت زیادہ عام ہوا۔ ہمارے دیکھنے میں یہ بات کثرت سے آتی ہے کہ بے ادبی کا جو دروازہ ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ کھولا جاتا ہے، اور پھر پورا شور و غل بے ادبی پر مبنی کیا جاتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، ہمارے وطن عزیز میں جو بڑے بڑے نیوز چینل ہیں وہاں پر بھی ماہ رمضان کے موقع پر رمضان شریف کی مبارک گھڑیوں میں خیر و سلامتی کے پیغام کی بجائے یا تو ایک طبقہ وہ ہے کہ جو ماہ رمضان المبارک میں مختلف کھیل کود، انعامات کی تقسیم، پھر اس میں بے پردہ عورتیں اور اختلاط اور ہلڑ بازی اور سب کچھ ہے، اور یوں سحری اور افطاری کے مقدس ٹائم کو اس انداز پر ضائع و برباد کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک چیز ہے مذاکرات، مختلف مسالک کے علماء کو بٹھا کر متنازع فی مسائل کو چھیڑنا، اور پھر یوں کہہ لیجئے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک دنگل ہے، ایک کبڈی کا میدان ہے، کشتی کا میدان ہے، اور پہلوان میدان میں اترے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کو اکھاڑنے، پچھاڑنے اور نیچا دکھانے میں مصروف عمل ہے۔ پھر ظاہری بات ہے ہر فرقے والے کی، ہر نظریے والے کی اپنے مکتبہ فکر کے عالم کے ساتھ دلی ہمدردی ہوتی ہے، چنانچہ وہ اپنی اپنی ضرورت کے کلپس جو ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی آئیڈیوں سے شیئر کرتے ہیں کہ دیکھیے آج میدان مارا گیا، آج ہمارا بندہ فاتح قرار پایا، دوسرے کو شکست فاش ہوئی، اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، دوسرے کو ہمارے حضرت نے بولنے نہیں دیا، ہمارے حضرت نے یہ کر دیا، ہمارے حضرت نے وہ کر دیا۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ موضوع سخن کن کو بنایا جا رہا ہے؟ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بابرکات ذاتوں کو۔ میں آپ کی خدمت میں ایک سادہ سا سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتلائیے کہ آج کوئی بندہ وہ مذہبی اسکالر کے عنوان سے، عالم و مفتی کے عنوان سے، شیخ الحدیث و شیخ التفسیر کے عنوان سے، کسی بھی عنوان، کسی بھی رنگ، کسی بھی ڈھنگ سے بیٹھے کہ میں دین کے عنوان پر بات کروں گا، اور وہ ورق کھول کھول کر حضرات صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت اعظام کے بارے میں امت مسلمہ کو ان کی کردار کشی پر مبنی باتیں سنائے، ان کے اختلافات، ان کی لڑائیاں، ان کے جھگڑوں پر فلسفے جاڑے، تو کیا امت مسلمہ کو میسج دیا جا رہا ہے؟ یہ دین کی کون سی خدمت ہے؟ پھر ہم ایسے کلپس بھی دیکھتے ہیں کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے نظریات کو ڈیمیج کر دیا ہے۔ خود بتلائیے کہ جب دعوے دار یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے فلاں کو ڈیمیج کر دیا، فلاں کو ڈیمیج کر دیا، فلاں کو ہم نے پچھاڑ کے رکھ دیا، تو معلوم ہوا کہ یہ دین کی تعلیم کا فروغ نہیں ہے، دراصل ذہنوں میں ابھرنے والے خیالات اور تصورات اور اپنے اپنے نظریات کا پرچار ہے، اور یہ پرچار بڑی شدت اور وحشت کے ساتھ عام کیا جاتا ہے۔
پھر یہ جملے بھی آج کثرت سے سننے کو ملتے ہیں، نبی کوئی شے نہیں ہے، ولی کوئی شے نہیں ہے، صحابہ کوئی شے نہیں ہے، اہل بیت کوئی شے نہیں ہے۔ آپ قرآن و حدیث کا سنجیدگی سے مطالعہ کیجئے تو قرآن و حدیث میں آپ کو یہی رمز ملے گی کہ اللہ اپنے نبیوں رسولوں اور پیاروں کی شان بیان کرتا ہے۔ وہ کہیں نہیں فرماتا کہ نبی اور رسول کوئی چیز نہیں ہے، وہ کہیں نہیں فرماتا کہ میرے دوست کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ تو اپنے دوستوں کے لیے فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ انہیں کوئی غم ہے۔ بات آئے نبیوں اور رسولوں کی تو یہ تیسرے پارے کی ابتدائی آیت جو ہے اس کی تلاوت کیجئے، ترجمہ دیکھیے۔ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا بعدهم علی بعد، کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا حسن دیکھیں کہ رب تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ میں نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں سے مرتبے میں نیچے رکھا، بلکہ فرماتا ہے فضلنا، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ بعض عارفین مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو فرمایا گیا ہے بعدہم علی بعد، بعد کو بعض پر فضیلت دی، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے بعض میں مراد مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور دوسرے بعد میں سارے نبی رسول آتے ہیں کہ ہم نے اپنے حبیب کو سارے نبیوں رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں، اتنا کہنا بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، آخر احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ وہ مہربان جل مجد الکریم مزید ارشاد فرماتا ہے منہم، ان میں سے، من کلم اللہ، وہ ذات بھی ہے کہ کسی سے اللہ نے کلام فرمایا۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصف بیان ہو رہا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا۔ آپ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے آگے نبی و رسول کوئی شے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں آڑ لی جاتی ہے، یعنی نبی و رسولوں کی توہین اور بے ادبی پر بات کرنی ہے تو آڑ توحید کی لی جاتی ہے۔ اللہ کی شان کے آگے کوئی شے نہیں ہے، اللہ کی شان کے آگے کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، وحدہ لا شریک ہے، سب نبیوں رسولوں شانوں عظمتوں والوں کا پیدا کرنے والا وہی ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، عظمتیں بھی اسی نے عطا فرمائی ہیں۔ لیکن جب عظمتیں دینے والا جن کو عظمتیں اس نے عطا کی ہیں ان کا تذکرہ محبت اور تعظیم والے الفاظ سے بیان فرماتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو پھر بندوں کا کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ توحید کی آڑ لے کر نبیوں رسولوں کی ذاتوں کے بارے میں، اور خصوصاً وہ بندہ کوئی بھی ہو کسے باشد کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعوے دار ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، وہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی توحید کی آڑ میں یہ کہے کہ نبی رسول کوئی شے نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو، تو اس کا یہ کہنا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ پھر وہ کیا شے ہے کہ اس کی اس بات کو تسلیم کیا جائے جب بقول اس کے نبی رسول ہی کوئی شے نہیں، تو اس کی کیا حیثیت ہے جو کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، بلکہ اپنی زبان سے اس قدر خطرناک الفاظ کو ادا کرتا ہے۔ نبیوں رسولوں کے بارے میں یا مومنین کے بارے میں حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان بالخصوص نبیوں رسولوں اور خصوصاً سید عالم علیہ السلام کے بارے میں توہین آمیز الفاظ اور انہیں حقیر سمجھنا، قرآن ہمیں بتاتا ہے یہ کبھی بھی ایمان والوں کا طریقہ نہیں رہا، یہ منافقین کا طریقہ رہا۔ دیکھیے یہ سورہ منافقون ہے، 28واں پارہ ہے، اور یہ 63 نمبر سورہ ہے قرآن پاک کی، اور یہ آیت نمبر اس کی 8 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یقولون، کہتے ہیں، لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ پھر کر گئے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے۔ صد الفاضل رحمہ اللہ نے یہ جو بات، یہ جو قول بیان ہوا ہے، یہ رئیس المنافقین عبداللہ کا قول تھا جو میدان احد سے واپس پلٹا راستے کے اندر ہی۔ تو رئیس المنافقین نے یہاں پر اپنے لیے اعزو کا لفظ بولا،
اور ان مومنوں کے لیے، پاکوں کے لیے ازل کا لفظ بولا کہ جب ہم مدینے پھر کر گئے تو پھر ضرور عزت والا اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے۔ دیکھیے سعد الفاضل رحمہ اللہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ منافقین نے اپنے آپ کو عزت والا کہا اور مومنین کو ذلت والا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کا جواب دیا، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ پہلے تو آپ بولی دیکھ لیں کہ یہ بولی کس کی ہے، یہ ایمان والوں کی بولی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو عزت دار کہنا اور ان ایمان والوں کو، ان کاملوں کو، ان محبوب کے دیوانوں کو، مریدوں کو، حضرات صحابہ کرام کو، ان کے لیے ازل کا لفظ استعمال کرنا یہ مومنوں کا طریقہ نہیں رہا، یہ منافقوں کا طریقہ تھا۔ پھر یہ آیت ابھی مکمل نہیں ہوئی، اللہ رب العزت اس کے جواب میں کیا فرماتا ہے؟ منافق کی بولی آپ نے سن لی، اب سنیے مولا جل مجدہ الکریم کیا فرماتا ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے ہی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے ہی ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، مگر منافقوں کو خبر نہیں۔ لیجئے یہ دو آیتیں، ایک میں نے آپ کے سامنے تیسرے پارے کی پہلی آیت، اور اب آپ کے سامنے یہ بھی سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 پڑھی، اسے آپ بھی غور کے ساتھ پڑھیے۔ یہ قرآن پاک کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور یہاں فرمایا عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ جواب دیا ہے اس منافق کی بولی کا کہ جس نے اپنے آپ کو عزت دار اور ایمان والوں کو ذلیل کہا، فرمایا اللہ اب عزتیں کون دیتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے تو چاہے عزت دے اور جسے تو چاہے ذلیل و رسوا کرے۔ عزت اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، اور وہ عزت عطا کرنے والا فرما رہا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو رب العزت نے ان کو عزت کس لیے دی ہے؟ یہ الفاظ کہا جائیں کہ نبی رسول شے کوئی نہیں، کسی صحابی کا نام لے کر کہا جائے وہ شے کوئی نہیں، اہل بیت کے کسی فرد کا نام لے کر کہا جائے وہ شے کوئی نہیں، یہ عزت ہے؟ یعنی سادہ سا مقدمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کس انداز